میں آپ کو آپ کی آئیڈنٹی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، آپ کو آپ کی شناخت پہچانوانا چاہتا ہوں۔ اسی سرزمین پر ایک ملک ہے جسے ملک اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا اسپین کی سرزمین پر مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کا تشخص برقرار تھا، مذہب اسلام کا بول بالا تھا، لیکن ایسی صورت میں مذہب اسلام کے وجود کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے ناپاک کوششیں کی اور دنیا نے اس تاریخ کو اپنی نگاہوں میں رکھا کہ مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کو اس سرزمین سے نکالا جانے لگا، لوگوں کو قتل کیا جانے لگا۔ ایسی صورت میں کچھ پاک باز نوجوان وہاں پر ایسے بھی تھے جو اپنی شناخت کو چھپاتے ہوئے مذہب اسلام کے اصولوں پر مذہب اسلام کے اصولوں پر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ ہموار کرتے ہیں کہ ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہاں اپنے لباس کو چینج کر کے اپنی شناخت کو چھپا کر کے ہم مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کر نبی کی تبلیغ کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ ایسی صورت میں اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کی شناخت کے لیے جب عیسائیوں نے ایک میٹنگ کی تھی اور کہا تھا ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس سرزمین پر اسلام کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، لوگوں نے اس تدبیر کو نکالا کہ مسلمانوں کی شناخت کری جائے اور پتہ لگایا جائے کہ اس سرزمین پر آخر مسلمان ابھی بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ ان کے کسی دانشور نے ایک مشورہ دیا تھا کہ بیچ چوراہے پر لا کر ایک کوڑھ کے مریض کو بٹھا دیا جائے اور اس کے سامنے پانی رکھ دیا جائے، اگر کوئی پانی دیتا ہوا دکھائی دے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس تدبیر پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے اس کام کو انجام دیا۔ حکومت کے کارندے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، وہ کوڑھ کا مریض بیچ چوراہے پر بیٹھا دیا جاتا ہے، پیاس کی شدت اسے تڑپاتی ہے، وہ جانے والے لوگوں سے پانی طلب کر رہا ہے، کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان جو کوٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا وہ سامنے سے گزر رہا تھا، اس کی سماعت کی دہلیز پر جب یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ کوئی پانی طلب کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ کر مشکیزے سے پانی نکالتا ہے، پانی نکال کر اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ حکومت کے لوگ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اپنی شناخت بتا، تیری پہچان کیا ہے، تو اپنی پہچان بتا۔ اس انسان نے کہا آخر تم میری شناخت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں شک ہے تو مذہب اسلام کا ماننے والا ہے۔ اس انسان نے برجستہ کہا آخر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں مذہب اسلام کا ماننے والا ہوں؟ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، میرا لباس اسلامی نہیں ہے، میرے سر پر ٹوپی نہیں ہے۔ وہ تاریخ بتاتی ہے عیسائیوں کے دانشوروں نے کہا تھا اس سرزمین پر اس دنیا کے اندر کوڑھ کے مریض کو اگر کوئی پانی دے سکتا ہے تو محمد عربی کا غلام دے سکتا ہے، مذہب اسلام کا کلمہ پڑھنے والا دے سکتا ہے۔ یہ آپ کی شناخت رہی ہے۔ آج آپ کہاں بھٹکے ہوئے ہو؟ آپ کے کردار سے آج وہ چمک نہیں دکھائی دیتی ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ ثابت کر سکو کہ آپ مسلمان ہو۔ حد تو یہ ہے اللہ ماشاء اللہ اگر آدھار کارڈ نہ چیک کر لیا جائے تو آپ بتا نہیں پاؤ گے کہ آپ مسلمان ہو کہ نہیں مسلمان ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے اندر ہی ایسے لوگ پائے گئے ہیں مسلمانوں جن کے کردار کی دمک سے دنیا اسلام نے دیکھا تھا، دنیا کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ مذہب اسلام کے لوگ جہاں بھی تبلیغ و ارشاد کا کام انجام دینے کے لیے گئے تھے وہاں ان کے قدموں پر لوگ اپنی نگاہوں کو جھکانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی قوم میں تو آپ نے دیکھا تھا کہ خالد بن ولید پیدا ہوئے اور انہوں نے کس طرح سے مذہب اسلام کا علم لہرایا تھا، اور آگے بڑھ کر آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے اشخاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے کہ ان لوگوں نے مذہب اسلام کے علم کو اٹھا کر دنیا کے خطے خطے میں نصب کر دیا۔ آخر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو تم نے نہیں پڑھا ہے، وہی فاروق اعظم ہے جو کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن قرآن پاک کی آیتوں کی برکتیں اس طریقے سے انہوں نے لوٹا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کر پوری دنیا کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام انجام دینے لگے۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت اسلام، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ آپ اپنے شناخت کو پہچانیے، آپ کی شناخت چوراہوں پر بیٹھ کر نہیں ہونے والی ہے، آپ کی شناخت گلی اور بازاروں میں ٹہلنے سے نہیں ہونے والی ہے۔ آپ کا وضاقتہ اسلامی ہونا چاہیے، آپ کا لباس اسلامی ہونا چاہیے۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں پر
دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، اسلامی آتنکواد کے نام سے ہمیں موسوم کیا جاتا ہے۔ میں اس ذمہ دار اسٹیج سے آپ کو ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں، اور اس نظریے کو جا کر عام کر دینا آپ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ میرے پیغمبر جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ اپنے قوم کے بیٹوں کے ہاتھوں میں تم ہتھیار دو، لیکن میں آپ کو دعوت نظارہ دینا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، ان کو ادھر سے عبرت لینا چاہیے۔ آخر کس ہتھیار کی بات کی تھی پیغمبر اسلام نے؟ آج ایسی تنظیمیں آپ کو ملک ہندوستان میں مل جائیں گی جو اپنے قوم کے بیٹوں کے ہاتھوں میں ریوالور دینے کی کوششیں کرتی ہیں، اپنے قوم کے بیٹوں کے ہاتھوں میں تلواریں دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ جس ہتھیار کی بات پیغمبر اسلام نے کی تھی، آؤ میں آپ کو وہ ہتھیار بتانا چاہتا ہوں۔ مکے کی گھاٹیوں میں رہ کر ظلم و تشدد کے پہاڑ کو اپنے اوپر برداشت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے یہ نظریہ دیا تھا، العلم صلاحی و صلاح المومن، علم میرا ہتھیار ہے اور علم مومنوں کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کی بات کی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکے کی گھاٹیوں میں رہ کر آپ نے دعوت و تبلیغ کا جب کارنامہ انجام دیا تھا تو آپ نے کوئی اور نظریہ نہیں دیا تھا، بلکہ یہ نظریہ دیا تھا، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدرانها و عثمان سقفها و علی بابها۔ تب مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیے، مذہب اسلام کے اصولوں سے آشنا کروائیے، اپنے معاشرے کو ایک انقلابی معاشرے کی شکل میں لانے کی کوشش کریے۔ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں آپ کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر ملے گی روشنی تو لے کر آؤں گا چراغ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔